ہمارا جو فنڈامنٹل پرنسپلز ہم نے اس قوم میں جو ہمیں اڈاپٹ کرنے چاہیے تھے، جب ہم نے ایک بہت بڑا، ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے کہا کہ یہ مثالی اسلامی فلاحی ریاست بنے گی، یہ جو فیصلہ تھا اس کے اوپر کبھی عمل ہی نہیں ہوا اور ایک ایلیٹسٹ سسٹم بن گیا. آپ اور چیزیں چھوڑ دیں، تعلیم کا نظام لے لیں. یہ کتنی بڑی ایک ملک کی بدقسمتی ہے کہ ایک چھوٹے سے طبقے کو آپ انگلش میڈیم پڑھا دیں اور وہ نوکریاں ان کو دلوا دیں، باقی جو آپ کی عوام ہے وہ بیچاری اوپر ہی نہیں آ سکتی. ایجوکیشن اپارٹھائڈ، کیا آپ ایک طبقے کے لیے ایک تعلیم، دوسروں کے لیے نیچے، اور پھر ایک دینی مدرسے چل رہے ہیں. کبھی کسی نے کوشش نہیں کی اس کو سنتھسائز کرنے کے لیے کہ ایک ملک ہے، ایک قوم ہے، اس کا کورس سلیبس تو ایک ہو. لیکن کیونکہ ہماری طرح کی ایلیٹ فائدہ اٹھا رہی تھی اس سے، ہمارے بچوں کو اچھی نوکریاں مل رہی تھی، ہمیں کوئی انسینٹیو نہیں تھا کہ چینج کریں سسٹم. اور پھر نیچے سے جو اوپر آتا تھا، جو لوگ اردو میڈیم سے پڑھ کے ایونچولی اپنی زندگی بہتر کر لی، وہ اپنے بچے انگلش میڈیم میں بھیج دیتے تھے. ان کو بھی جب وہ پارلیمنٹ میں بھی آ جاتے تھے، وہ ادھر پہنچ جاتے تھے جدھر وہ فیصلے کر سکتے تھے، تب بھی انہوں نے وہ سسٹم نہیں چینج کیا، کیونکہ وہ پھر بینیفیشری بن گئے اس ایلیٹس سسٹم کے. اور اس لیے میں شفقت آپ کو خاص طور پہ یہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جو پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے اب یہ بڑا مشکل اٹیمپٹ کیا چینج کرنے کا، یہ سسٹم، کہ ہم نے ایک کورس سلیبس ایک بنایا. اور کتنی آوازیں آ رہی ہیں اس کو آبجیکٹ کرنے کے لیے. شرم نہیں آتی ان لوگوں کو کہ آپ کو پتہ ہے کہ ناانصافی کا سسٹم ہے، اس کے بعد بھی کامنٹ کہہ رہے ہیں جی پیچھے لے کے جا رہے ہیں لوگوں کو. یعنی کہ سمجھ نہیں آئے کہ پیچھے کیسے جا رہے ہیں. اگر آپ ساروں کو لیول پلینگ فیلڈ دیں گے کہ وہ بھی انگریزی سیکھیں تو پیچھے کیسے جا رہے ہیں.